نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی میرا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ میرے پیٹ میں اس کی نشانی تھی۔ شوہر کے مرنے کا الزام میرے سسرالیوں نے مجھ پر ڈال دیا اور مجھے منحوس قرار دیا، مار مار کر مجھے ادموا کر دیا تھا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتے تھے۔ راتوں رات میں گھر والوں سے چھپ کر مری کی طرف روانہ ہو گئی، مگر راستے میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تڑپ کر بولی تھی۔ نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آج کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہو۔ میرے شوہر نے میرے گال پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہنے لگے، شہزادی ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم تب تک اپنا خیال رکھنا اور ساتھ میں میرے بچے کا بھی۔ انہوں نے میرے پیٹ پر ہاتھ لگایا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں من ہی من میں مسکرائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے شوہر کہاں پر گئے ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی تو ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے رشتے کو اور مضبوط بناتی ہیں۔ آج ہم دونوں میاں بیوی کی شادی کی سالگرہ تھی۔ میرے لیے یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ آج کے دن ہی ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں محرم کے طور پر آئے تھے۔ میرے شوہر نے ہم دونوں کی شادی کے لیے بہت جد و جہد کی تھی۔ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ میرے گھر والے بھی شادی کے لیے رضامند ہرگز نہیں تھے، لیکن میری بیجا ضد کی وجہ سے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، جس کی بدولت آج ہم دونوں میاں بیوی ساتھ تھے۔ آج ہمارے ساتھ کو 1 سال مکمل ہو گیا تھا۔ میں اس سال کو بہت ہی خوشنودی کے ساتھ منانا چاہتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، حسد اور جلن بہت بری چیز ہے۔ جب وہ انسان کو لگتی ہے تو وہ چند پل میں ہی برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی حال میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ میرے شوہر میرے لیے کوئی سرپرائز پلان کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی آج میری دنیا اجڑ جائے گی، میں بالکل مردہ ہو جاؤں گی۔ ابھی انہیں گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک ہی خبر آئی کہ میرے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ میں اپنے شوہر اور اپنی فریم میں کی ہوئی تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نند روتے ہوئے کمرے میں آئی اور جو خبر اس نے دی وہ میرے قدموں تلے زمین نکال چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے کندھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ رانیہ، تم یہ کیا بول رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس حالت میں ہوں؟ مجھے اس طرح کا مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر تمہارے بھائی نے تمہیں یہ کرنے کے لیے بولا ہے تو یاد رکھنا رانیہ، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جبکہ وہ اچانک ہی مجھے دھکا دے کر بولی، مار دیا آپ نے میرے بھائی کو، کہیں کا نہیں چھوڑا ہم لوگوں کو۔ میرا ایک یہی تو بھائی تھا جو مجھ سے انتہا سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور آپ نے ہمیں برباد کر دیا۔ اللہ آپ کو غارت کرے، آپ کو اولاد کا سکھ کبھی نصیب نہ ہو۔ وہ مجھے بددعائیں دے کر جا چکی تھی، جبکہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گھر میں چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ میری ساس چیخ چیخ کر رو رہی تھی، میری 2 نندیں گھر میں مزید آ گئی تھی۔ گھر میں یکدم ہی واویلا مچ گیا تھا، جبکہ میں بالکل سن سی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ خبر میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میرے شوہر تو ابھی مجھے یہ بول کر گئے تھے کہ وہ تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ بات میرے لیے قبول کرنا بہت مشکل ترین بات تھی۔
میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لاؤنج میں عورتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے جیٹھ اور دیور بھی گھر آ گئے تھے، لیکن میں اپنے کمرے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ میں فرش پر ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک محلے کی عورت کمرے میں آئی اور مجھے سہارا دے کر اوپر بٹھایا۔ مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، بس اللہ کی رضا میں صبر کرو، وہ مالک اپنی چیز دیتا ہے تو پھر لینا بھی جانتا ہے، دکھ نہ کرو، صبر سے کام لو بیٹا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا۔ میں لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں صبر کروں؟ میرے شوہر ابھی آنے والے ہوں گے، آپ دیکھ لینا، کچھ نہیں ہوگا انہیں، وہ تو میرے لیے سالگرہ کا سرپرائز پلان کرنے کے لیے گئے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں دیوانہ وار ایک ہی بات کی گردان کرتی جا رہی تھی، جبکہ وہ عورت مجھے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ کر میرے کمرے سے چلی گئی تھی۔ ابھی اس عورت کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی میری 2 بڑی نندیں میرے کمرے میں آئیں اور مجھے بالوں سے گھسیٹ کر مارنے لگیں۔ ان کے پہلے تھپڑ سے ہی مجھے ہوش آ گیا تھا۔ میں ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ لوگ بالکل ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات بولتی جا رہی تھی، تمہارے سبز قدم میرے بھائی کو کھا گئے، تم نے اجاڑ دیا ہمارے گھر کو، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے چہرے پر نیل آ گئے تھے۔ چھوٹی والی نے تو مجھے بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میری چیخیں اب پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک ہی محلے کی عورتوں نے آ کر مجھے ان لوگوں کے چنگل سے بچایا تھا، ورنہ تو ان لوگوں نے مجھے بھی مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھ پر الزام تراشی کیوں کر رہے ہیں۔ آج تک میں نے ان کا لیا ہی کیا تھا؟ میں بس دوسری برادری کی تھی، صرف میری یہی غلطی تھی۔ میرے شوہر نے اور میں نے پسند کی شادی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ میرا پورا سال عذاب ناک گزرا تھا۔ میری نند، دیورانی، جٹھانی اور ساس مل کر میرے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس وقت میرے شوہر حیات تھے اور وہ میرا ہر حال میں خیال رکھ لیتے تھے۔ لیکن آج ان کی موت کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی، اور ان لوگوں نے میری تنہائی کا فائدہ اٹھا کر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی میری نندیں مجھے مار کر گئی ہی تھیں کہ میری ساس بھی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کمرے میں آ گئی۔ میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ میں تو ابھی اپنے صدمے سے ہی نہیں نکل رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے مارنے پیٹنے پر تل گئے تھے۔ میری ساس مجھے مارتی، اس سے پہلے ہی ان کا بڑا بیٹا یعنی میرے جیٹھ انہیں پکڑ کر لے گئے تھے۔ محلے کی عورتوں نے ہی میرے سر پر سفید چادر ڈالی تھی، اور یہ لمحہ تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کے نام کی سفید چادر سر پر اوڑھوں گی۔ میں نے ہمیشہ لال رنگ کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ یوسف کو لال رنگ بے حد پسند تھا، اور میں اس کی پسند کو ہمیشہ اہمیت دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا ہر لباس لال رنگ کا بنایا ہوا تھا۔ لیکن آج یوسف نے میری پوری زندگی سفید کر دی تھی۔ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ میں اپنے بال غصے کے مارے نوچ رہی تھی کہ میں نے انہیں جانے کیوں دیا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ماں سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کی موجودگی محسوس کر کے جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تو اپنی ماں کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے سینے میں سمائی تھی اور چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔
میری ماں نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں مجھے سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اپنوں کا لمس پاتے ہی میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ ان لوگوں نے جب میرے چہرے پر نیل کے نشان دیکھے تو میرا بھائی آگ بگولا ہو گیا تھا، لیکن میری ماں نے حالات کا خیال کرتے ہوئے میرے بھائی کو کوئی بھی تماشا کرنے سے باز رکھا تھا۔ میرے شوہر کی تدفین ہو گئی تھی، جبکہ میری ساس نندیں اپنے غم کو بھلائے صرف مجھے کوسنے میں لگی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان کا بھائی اور بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، پھر بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہیں۔ میری ماں نے ایک محلے کی عورت سے محض اتنا کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں، ان عورتوں کو بتا دینا۔ اس کے بعد میں لاکھ روئی، لاکھ سٹپٹائی، لیکن میری ماں نے مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ میں یوسف کے کمرے میں رہنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے وہاں اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے ان درندوں کے پاس نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر میں یہاں مزید رہی تو یہ لوگ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میں گھر آ کر بھی سارا دن روتی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میری تو دنیا اجڑ گئی ہے۔ میں 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میری ماں نے میری بہت خدمت کی تھی۔ اس رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میرا حمل گرنے والا تھا، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یوسف کی آخری نشانی اس دنیا میں بچ گئی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 100 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے کہ میرا بچہ اس دنیا میں موجود تھا، ورنہ میری حالت ان لوگوں کے دھکا دینے اور بیلٹ سے مارنے کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں مرنے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری بھابھی بہت ہی اچھی عورت تھی۔ اس نے میرے آنے پر بالکل بھی ناک منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میں اس وقت عدت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ وہ واحد عورت تھی جو میری دلجوئی میں ہر وقت لگی رہتی تھی۔ میری بھابھی کی اولاد نہیں تھی، بس وہ مجھ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ تم اس وقت حاملہ ہو، تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ میرے یہاں بھی اولاد نرینہ ہو جائے، جبکہ میں بھی سچے دل سے ان کے لیے دعا گو تھی کہ ان کی بھی گود ہری ہو جائے۔ اچانک ہی ایک روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میرے حمل کو 7واں مہینہ تھا، اور اس مہینے میں ہر عورت کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانے چاہیے، اور میں بھی یوسف کی آخری نشانی کو بہت ہی خیال سے سنبھال رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ہی میرے درد شروع ہو گیا تھا۔ بھائی اور بھاوج مجھے ہسپتال لے کر بھاگے تھے، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مجھے ابھی ڈیلیوری کروانی پڑے گی، نہیں تو بچہ مر بھی سکتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں 9 ماہ کا بچہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی۔ 7ویں ماہ کے بچے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ کسی بھی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا میں آئے۔ لیکن میرا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور ڈاکٹرز کا دباؤ بھی تھا کہ میری ڈیلیوری ابھی اور اسی وقت ہو جائے۔ میری ماں نے فوراً ہی رضامندی دے دی تھی۔ وہ ایک سمجھ بوجھ والی عورت تھیں۔
انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا 7ویں مہینے کا بچہ بھی بالکل صحت مند ہی ہوتا ہے، بس تھوڑا کمزور ہوتا ہے، جس کی اگر تم دیکھ بھال کرو گی تو وہ بالکل صحت مند ہو سکتا ہے۔ لیکن میں بضد تھی، لیکن میری ماں نے میری ایک نہیں چلنے دی تھی اور میری ڈیلیوری کروا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ میری ماں کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرا بچہ کمزور ضرور تھا، لیکن اس میں کوئی بھی عیب نہیں تھا، جس کے بعد میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ ڈیلیوری کے بعد میں بچے سمیت گھر آ گئی تھی۔ 2 دن بعد ہی میری ساس اور میری نند ہمارے گھر آئے تھے اور بچے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اپنی یوسف کی نشانی اپنے پاس رکھیں گے، ہم تمہیں یہ بچہ ہرگز نہیں دیں گے۔ جبکہ میں رو پڑی تھی، میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، میں اس کی ماں ہوں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ لیکن وہ ظالم اور سفاک عورت ایک ہی بات بول رہی تھی کہ ہرگز نہیں، تم سے تو یہ بچہ میں چھین کر رہوں گی۔ اور میری نند نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ بچہ میری ہی گود میں آئے گا۔ میری نند کی بھی اولاد نہیں تھی اور اس کی نگاہیں جب سے میں حاملہ ہوئی تھی تب سے ہی میرے بچے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اور اب تو یوسف بھی اس دنیا میں نہیں تھے، تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں یہ لوگ مجھ سے میرا بچہ نہ چھین لیں۔ اور ڈیلیوری کے 2 دن بعد ہی یہ لوگ ہمارے سر پر آ گئے تھے۔ وہ لوگ میری ماں اور مجھے بہت ہی پریشان کر کے جا چکی تھی۔ آخر میں تھک ہار کر میری بھابھی نے ہی ان لوگوں کو گھر سے باہر نکالا تھا۔ مجھے اب بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ رات کو جب میرا بھائی گھر آیا تو میں نے تمام مسئلہ اسے بتایا۔ اس نے میری تمام تر باتیں سن کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کا میری بات کے بعد خاموش رہنا مجھے چبھ رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا کہ تم خاموش کیوں ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے اس کے خاموشی اندر ہی اندر کھل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ بہت بڑا کچھ سوچ رہا ہے، لیکن کیا؟ میں اس بات سے ناواقف تھی۔ 2 روز بعد ہی ہمارے گھر میں کورٹ کا نوٹس آ گیا تھا، جو میرے سسرال کی طرف سے دیا گیا تھا۔ میری تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اتنی جلدی مچائیں گے۔ جب میں نے یہ بات اپنے بھائی سے کہی تو اس نے مجھے محض اتنا ہی کہا تھا کہ اگر تمہارے سسرال والے تمہارا بچہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ انہی کا خون ہے۔ تمہیں زیادہ پریشان اور ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ابھی جوان ہو، تمہارے آگے ایک پوری زندگی پڑی ہے، تم ایک بچے کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی، اور میں نہ ہی تمہیں کچھ ایسا کرنے دوں گا۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں تو سکتے میں آ گئی تھی۔ میں یکدم ہی غرائی تھی۔ تم اپنی بیوی پر تو دھونس جما سکتے ہو، اسے نیچا دکھا سکتے ہو، لیکن میرے ساتھ تم کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کے سوچنا بھی مت۔ میں اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت اکیلے کر سکتی ہوں۔ میرے اندر کی ممتا یکدم ہی للکاری تھی اور میں نے اپنے بھائی کو سیدھا کر کے رکھ دیا تھا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے سر پر نہ باپ کا ہاتھ ہے، نہ بھائی کا، اور نہ ہی شوہر کا۔ اور جب ایک عورت کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے پاس کسی مرد کا سہارا نہیں، تو وہ خود ہی مضبوط ہو جاتی ہے، اور آج میں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ کورٹ کے آئے ہوئے نوٹس کو میں نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مرتی مر جاؤں گی، لیکن اپنا بچہ
میں ان لوگوں کے حوالے ہرگز نہیں کروں گی۔ جب یہ لوگ جانور جیسا سلوک اپنی بیوہ بہو کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کے بچے کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں نے جب یہ منصوبہ اپنی اماں کو بتایا تو انہوں نے بھائی کی ہی سائیڈ لی تھی کہ وہ ٹھیک بول رہا ہے، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، تم کیوں اپنی جوانی کو روندنا چاہتی ہو؟ لیکن میں نے انہیں بھی ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ آپ اپنی بہو اور اپنے بیٹے کے ہمراہ خوشحال زندگی گزاریں، میں آپ کی زندگیوں سے بہت دور چلی جاؤں گی، کیونکہ نہ آپ لوگ میرے قابل رہے ہیں نہ ہی میں آپ کے۔ میں جانتی تھی میں بہت تلخ الفاظ بول رہی ہوں، لیکن میں اب تھک چکی تھی۔ میرے پاس میرا ایک واحد بیٹا ہی تو بچا تھا جو میرے جینے کا سہارا تھا۔ اگر وہ بھی مجھ سے چھن جاتا تو میرا کیا بنتا؟ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی اپنے لیے بہت ہی اچھے وکیل کو ہائر کیا تھا، اور انہوں نے مجھے بہت امید بھی دلائی تھی کہ آپ ایک ماں ہیں، جب تک آپ رضامندی ظاہر نہیں کریں گی تب تک بچہ آپ کے سسرال والوں کے پاس جا ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ دونوں میاں بیوی کے ڈیورس ہوتی تب پھر بھی سمجھ آ سکتا تھا کہ آپ کا بچہ آپ کے شوہر کو دیا جائے، لیکن جب بچے کا باپ ہی اس دنیا میں حیات نہیں تو پھر دادا یا دادے یا پھپھو کو بچہ نہیں دے سکتے۔ میرے وکیل نے مجھے بہت امید دلائی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سسرال والے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس دھن دولت سب کچھ ہے، وہ لوگ جج کو بھی خرید سکتے ہیں۔ لیکن میں نے صرف اور صرف اللہ سے امید باندھ لی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، بعض اوقات جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر اپنے بندے کو اتنی آسانی سے نہیں نکالتا، اور یہی ہوا تھا۔ میری ساس نے جج کو ہی خرید لیا تھا، اور اس جج نے میری ساس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بہت روئی تھی۔ میں نے اللہ سے بے حد شکوے کیے تھے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ پہلے یوسف میری زندگی سے گیا، اور اس کے بعد جب میں نے اتنی تکلیف سہ کر اپنے بچے کو دنیا میں لائی تو یہ لوگ میرا بچہ ہی مجھ سے چھین کر لے کر جا رہے ہیں۔ تب میں بہت سفاک بن گئی تھی۔ میں نے رات ہی رات میں اپنا سامان باندھ لیا تھا۔ میری ماں اور میرے بھائی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، وہ دونوں ہی اس فیصلے سے خوش تھے۔ میں جانتی تھی وہ لوگ میرے لیے برا نہیں سوچ رہے ہیں۔ ایک ماں باپ اپنے بچے کو سکون کی زندگی ہی دینا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی بھی یہی چاہتا تھا کہ میرا گھر بس جائے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں یوسف سے بہت محبت کرتی تھی، اور میں یوسف کے نام پر ہی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اگر میں کسی اور مرد کا ہاتھ تھام لیتی تو میں بے وفا کہلاتی، اور میں ایسا کوئی بھی لقب اپنے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے نہ اپنی ماں کو کوئی خبر ہونے دی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی کو۔ میں خاموشی سے اپنے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں نے مڑ کر ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا، اور جیسے ہی مین دروازہ کھولا تو ایک نازک ہاتھ میرے کندھے پر آیا تھا، جبکہ میں کسی کو محسوس کر کے جی جان سے کانپ گئی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی میری بھابھی کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کو دیکھ کر ایک سکون کا سانس خارج کیا تھا، کیونکہ یہ ایک واحد عورت تھی جس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب میں نے اسے اپنے گلے سے لگا کر رو کر اپنا حال دل سنایا تو وہ خاموش ہو گئی، اور مجھے وہیں ٹھہرنے کا بول کر اپنا موبائل لے کر آئی اور کچھ 1000 کے نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیے، اور ایک نمبر ڈائل کر کے کسی سے رابطہ کرنے لگی۔
چند ہی منٹ میں اس کا رابطہ مری میں رہتے ہوئے اس کی خالہ سے ہو گیا تھا۔ ان سے بات کر کے میری وہاں رہائش کا انتظام کروایا تھا اور میرے گلے سے لگ کر مجھے مری روانہ کر دیا تھا، جبکہ میں اپنے بچے کے ہمراہ تنہا مری کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میرے دل سے آج اس لڑکی کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھی۔ اگر آج وہ میرا ساتھ نہیں دیتی تو صبح میرے سسرال والے آ کر میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے جاتے، اور میں تو کہیں کی نہیں رہتی۔ میں جانتی تھی پیچھے ان لوگوں کو بہت تکلیفیں سہنی پڑیں گی، لیکن یہ سب کچھ وقتی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب لوگ ٹھیک ہو جاتے، اور یہی سوچ کر میں مری روانہ ہو گئی تھی۔ کچھ مسافت کے بعد میں مری جیسے ٹھنڈے شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اسٹیشن پر ہی بھابھی کی خالہ مجھے لینے آئی تھیں اور ان کے ہمراہ میں گھر آ گئی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ اماں کے گھر بہت مشکلات ہو رہی تھیں۔ خالہ کے ذریعے مجھے سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا، کیونکہ اکثر ان کی بات بھابھی سے ہوتی تھی، اور کبھی کبھار بھابھی چھپ کر مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ صرف 2 ماہ تک ہی تھا۔ میں جانتی تھی میرے سسرال والے سب کچھ انا اور ضد میں آ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ میں اب ان کے ہاتھ نہیں آنے والی، تو وہ لوگ تھک کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ میرے بھائی نے مجھے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے۔ بھابھی کی خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کی بیوی 2 سال پہلے خالق کے حقیقی سے جا ملی تھی، اور وہ آدمی بہت ہی نیک انسان تھا۔ وہ ہمیشہ نظر جھکا کر مجھ سے بات چیت کرتا تھا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے، اور ایک روز اچانک ہی خالہ نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا رشتہ رکھا تھا، جس کو سن کر پہلے تو میں بہت ہی زیادہ گڑبڑا گئی تھی اور انہیں منع کیا تھا، لیکن انہوں نے جب مجھے تمام آسائش کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا تمہارے بیٹے کا باپ بن کر رہے گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اسے اپنا نام دے گا، تو میں کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ کہنے کو تو میں یوسف کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کی خاطر مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا، اور میں نے اللہ کا نام لے کر خالہ کے بیٹے فرقان سے شادی رچا لی تھی۔ جتنا میں ان 6 مہینوں میں خالہ کے بیٹے فرقان کو جان گئی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ خالہ نے جو کہا تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ فرقان کے نام ہی اس کا مکان تھا، اور وہ ایک اچھی نوکری بھی کرتا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو واقعی باپ بن کر پالا تھا۔ میں بعض اوقات اپنے بیٹے کے ساتھ غصہ کر جاتی تھی، لیکن فرقان کبھی بھی اس کے ساتھ غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ مجھے فرقان کو دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک سا آتا تھا کہ میں کتنی بے وقوف عورت تھی کہ ایک انسان کے مر جانے کے بعد اپنی زندگی کو ختم کر لیا تھا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو بھابھی نے ساری باتیں میری ماں اور بھائی کے گوش گزار کی تھی، اور میرے اور فرقان کے نکاح میں بھی وہ لوگ شریک ہو گئے تھے۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ بھی خوش تھے۔ اب میں فرقان کے ساتھ بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔